بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج اڈیالہ جیل میں عمران احمد خان نیازی صاحب کی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس میں سماعت تھی، اور وہ آج بغیر کسی سماعت کے وہ کل تک ملتوی کر دی گئی ہے اور کیس آگے بڑھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج چند لوگوں کی، چند سیاسی رہنماؤں کی، پاکستان تحریک انصاف کے چند سیاسی رہنماؤں کی عمران خان صاحب سے آج ملاقات تھی، جو کہ حکومتی اداروں نے نہیں ہونے دی، حکومت نے وہ ملاقات نہیں ہونے دی۔ اس کی بھی کچھ وجوہات سامنے آئی ہیں۔ اس ملاقات میں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، بیرسٹر گور علی تھے، اور عمر ایوب تھے، عامر ڈوگر صاحب تھے، سینیٹر محسن عزیز تھے، سلمان صفدر صاحب تھے، زرتاج گل صاحبہ بھی موجود تھیں۔ زرتاج گل صاحبہ کم سے کم 7 گھنٹے کا ٹریول کر کے آج پہنچی ہیں اسلام آباد راولپنڈی اڈیالہ جیل میں۔ اس کے باوجود بھی ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کم سے کم 3 سے 4 درخواستیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دی گئی تھیں۔ ان سب پر جو ہے نا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اعظم سواتی صاحب کی بات کرتے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب کے ریلیٹڈ جسٹس ابو الاسناد محمد ذوالقرنین کی جو عدالت ہے ATC کورٹ اسلام آباد، اس کو جو ہے مزید جسمانی ریمانڈ لینے سے ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ اور ایک درخواست دائر کی گئی تھی عمران احمد خان نیازی صاحب کی جو سسٹر ہیں نورین نیازی صاحبہ کی طرف سے، جس میں عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں سہولیات کی عدم فراہمی کے حوالے سے ایک درخواست تھی۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل حکام کو بانی PTI کو جیل مینول کے مطابق تمام سہولیات فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے نورین نیازی صاحبہ کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کہا، شعیب شاہین صاحب، جیل حکام کہتے ہیں کہ ملاقاتیں بحال کر دی گئی ہیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے بیان دیا، عدالت بیان حلفی طلب کر لے کہ ملاقاتیں چلتی رہیں گی اور اب پابندی نہیں لگے گی، جس پر شعیب شاہین صاحب نے جسٹس ارباب محمد طاہر سے استفسار کیا۔ جیل حکام کے مطابق سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی تھی۔ یہ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے شعیب شاہین صاحب سے کہا ہے۔ جسٹس سردار اجاز اسحاق صاحب نے آرڈر کیا کہ جیل میں تھریٹ ہے تو بانی PTI کو ہائی کورٹ لے آئیں اور وہاں پر ملاقات کرائیں، یہ شعیب شاہین صاحب نے کہا۔ پھر اس آرڈر کے بعد پھر یہ ہماری منتیں کر رہے تھے کہ جیل میں آ کر ہی ملاقات کر لیں، شعیب شاہین صاحب نے کہا۔ عمران خان کو اخبار ابھی تک فراہم نہیں کیا جا رہا۔ ایڈوکیٹ جناب شعیب شاہین صاحب نے پھر استفسار کیا، کیا جیل مینول میں اخبار کی سہولت موجود ہے، جس پر جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے باقاعدہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اسے یہ سوال کیا، جس پر جیل سپرنٹینڈنٹ نے جواب دیا کہ جی جیل میں اخبار آتا ہے، جیل رولز میں جو سہولیات موجود ہیں وہ تمام بانی PTI کو فراہم کر دیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر، اپنے لیے بلا وجہ پریشانی نہ بنائیں۔ اور یہ جو ہے جسٹس ارباب محمد طاہر کی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو تنبیہ تھی۔ عمران خان کی بیٹوں سے ٹیلی فونک بات بھی نہیں کرائی گئی، یہ بھی ایک سوال اٹھایا گیا شعیب شاہین صاحب کی طرف سے۔ واٹس ایپ کال کی سہولت جیل مینول میں نہیں ہوتی، جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا، جس پر جسٹس ارباب محمد طاہر نے جواب بڑے زبردست دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ واٹس ایپ کال ہو یا جیسے بھی ہو، آپ نے بات کروا دینی ہے، ہر حالت پہ بات کروانی ہے۔ ٹیلی فونک کال پر عمران خان کی بیٹوں سے پہلے بھی بات کرائی جاتی رہی ہے، یعنی جب سے خان صاحب جیل میں گئے ہیں تو پہلے بھی خان صاحب کی جو ہے نا باتیں ہوئی ہیں، کیونکہ ایک اور درخواست تھی جو ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہیں ان کے حوالے سے، کیونکہ علی امین گنڈا پور کو 18 اکتوبر سے طلب کر رکھا ہے عمران احمد خان نیازی نے۔ آج 31 اکتوبر ہو گیا ہے۔ یہ ساری خبر پڑھنے سے پہلے میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ ہم نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ علی امین گنڈا پور اڈیالہ جیل گئے اور وہاں سے بغیر ملاقات کے ان کو واپس بھیج دیا گیا ہو۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس اتھارٹی ہے، وہ جا کے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے بہانے بنانا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ میرے خیال میں نامناسب چیز ہے۔ علی امین گنڈا پور خود نہیں ملنا چاہ رہے تو وہ کلیئر بتا دیں، یا علی امین گنڈا پور نظریں نہیں ملا پائیں گے خان صاحب سے تو وہ بھی بتا دیں، کیونکہ سچویشن کچھ ایسی ہی ہے۔ کیونکہ اس دن جب DHO کا احتجاج تھا 4 اکتوبر کا، اس سے لے کے اب تک خان صاحب سے ابھی تک علی امین گنڈا پور کی ملاقات نہیں ہو پائی۔ 18 اکتوبر کو ایک 4-5 رکنی وفد گیا تھا خان صاحب سے ملاقات کرنے 26ویں آئینی ترمیم کی مشاورت کے لیے، تب عمران احمد خان نیازی صاحب نے ملک احمد بچر اور اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور کو بھی طلب کیا تھا۔ اس کے بعد آج وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی تھی
کہ اڈیالہ جیل میں عمران احمد خان نیازی سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے، بٹ بیسیکلی ابھی تک اب ادھر سے اجازت بھی مل گئی ہے اور وہ ابھی تک آئے بھی نہیں ہیں خان صاحب سے ملاقات کرنے۔ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات سے متعلق درخواست پر سماعت کے دوران ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عدالت میں پیش ہوئے اور کہا، عدالت کو آگاہ کیا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیے کہ آپ اس کو دیکھ لیں، آئندہ کوئی درخواست یہاں پر نہ آئے۔ جسٹس جس پر جیل سپرنٹینڈنٹ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی آئی کے بانی کی جانب سے ملاقاتوں کے لیے کوآرڈینیٹر کو مقرر کیے گئے ہیں۔ جسٹس ارباب نے ریمارکس دیے کہ مقرر کردہ کوآرڈینیٹر انتظار حسین پنجوتا تو اغوا ہو چکے ہیں، جس پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا کہ ان کے علاوہ دیگر کوآرڈینیٹر بھی ہیں، جس میں بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں۔ اب ان کی طرف سے بھی یا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر تو بیرسٹر گوہر یا سلمان اکرم راجہ صاحب نے ریفر کیا ہے اڈیالہ جیل میں کہ علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہونی چاہیے تو وہ آ کر بتائیں آن میڈیا، اور اس پر بھی سلمان اکرم راجہ نے کوئی ریمارکس نہیں دیے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے مقرر کردہ کوآرڈینیٹر پہلے ملاقاتوں کے نام طے کر لیتے ہیں، فہرست آ جاتی ہے اور ہم ان کی عمران خان سے ملاقات کروا دیتے ہیں۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا کہنا تھا کہ جیل ملاقات اب بھی ہو رہی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ عمران خان سے ملاقات پر پابندی کیوں لگاتے ہیں، جس پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث محکمہ داخلہ پر پابندی عائد کرتا ہے، اور پھر عدالت نے اس درخواست کو نمٹا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے نا جی علی امین گنڈا پور صاحب ایک تقریب میں پہنچے، ایک پشاور کالج ہے وہاں پہ پہنچے، جس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور گورنمنٹ کالج پشاور میں سولرائزیشن منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہر شعبے کی بھاگ دوڑ طلباء نے سنبھالنی ہے، نوجوانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کو کس طرف لے جانا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جلد طلباء یونین بحال کر دی جائیں گی۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہمیں اپنی ذات سے نکل کر ملک کے لیے سوچنا ہوگا، ہمارا ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، طلباء کو وسائل کی رسائی تک سرکاری حق دیں گے، طلباء ملک کی قیادت کریں گے۔ اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے، ہمیں جنگ کے لیے مجبور نہ کیا جائے، فیصلہ کن جنگ کے لیے نکلیں اور واپس نہیں آئیں گے تو ہمارے جنازے پڑھ لیں، خون کا رنگ لال ہے اور لال رنگ انقلاب کی نشانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا ویژن ریاست مدینہ ہے، سوچ تب بڑی ہوگی جب آپ گھبرائیں گے نہیں۔ اچھا، اب اس ساری سٹیٹمنٹ میں کہیں پر بھی علی امین گنڈا پور یہ نہیں کہہ رہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے۔ یہ تو چیزیں کلیئر نظر آ رہی ہیں۔ کچھ چیزوں میں مجھے بطور آپ کہہ لیں کہ مجھے کافی ساری چیزوں میں علی امین گنڈا پور پر تحفظات نظر آ رہے ہیں کہ وہ کچھ اس طرح کے بیانات، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جن میں چیزیں کافی ساری خراب ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا بشرا بی بی پشاور سے لاہور چلی گئیں اور وہ لاہور میں اس وقت مقیم ہیں اور وہ لاہور میں ہی رہیں گی۔ اس کے علاوہ آج عمر ایوب خان صاحب نے ایک بات کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں حکومت اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو واضح بتا رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہم سے ضمانت مانگ رہا ہے کہ ہم لکھ کر دیں کہ ہم سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ لکھ کر دیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے تو ہم بھی لکھ کر دے دیں گے۔ اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ جو ہیں انہوں نے بھی آج ایک اعلان کیا کہ آج شام تک ہم احتجاج کا اعلان کر دیں گے، اور یہ احتجاج آخری احتجاج ہوگا اور بہت ہی مؤثر احتجاج ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں جی وہ ماشاءاللہ سے آج عمرے کی سعادت حاصل کر کے پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ان کو نہ تو کسی نے کچھ کہا، نہ عمرے کے دوران، نہ ہی ایئرپورٹ پہ، نہ کوئی نعرہ لگا، نہ ہی کوئی احتجاج یا کچھ اور، بلکہ سب نے استقبال کیا، پھول نچھاور کیے۔ فرق صرف اتنا ہے قانون کے مطابق فیصلے دینا اور نہ دینا۔ جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا گیا یو کے اندر، لندن کے اندر، وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ نے آج تک جو فیصلے ہیں وہ قانون کے مطابق نہیں دیے، قانون کی بالادستی انہوں نے نہیں رکھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج ابو الاسناد ذوالقرنین کی رپورٹ پر اطمینان کا اظہار کر لیا ہے اور وہ درخواست بھی نمٹا دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے جو ججز کی تعداد بڑھانے کا بل لانے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کل قومی اسمبلی میں پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کی کچھ وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ حکومتی جو پارٹیز ہیں ان میں کوئی اتفاق نہیں بن پا رہا۔
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بل آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا۔ دوسری طرف سے بیرسٹر علی ظفر جو ہیں انہوں نے یہ کلیئر ریمارکس دیے ہیں کہ شاید 27ویں ترمیم دوبارہ آئے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں پر پابندی کی وجہ جیل رولز کی ملاقاتوں میں سیاسی گفتگو پر پابندی کی شق 265 قرار دی گئی تھی، جس کے بعد شیر افضل خان مروت نے مذکورہ بلا شک کل عدم قرار دینے کی درخواست دائر کی تھی، جسے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے منظور کرتے ہوئے جیل رولز کی یہ شق آئین کی شق 17 اور 19 سے متصادم قرار دیتے ہوئے کل عدم قرار دے دی ہے۔ اب عمران احمد خان نیازی سے یہ جو وفد گیا ہوا ہے سیاسی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سینئر لوگ، جس میں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہیں، جس میں بیرسٹر گور ہیں، عمر ایوب ہیں، اور اس میں عامر ڈوگر ہیں، اس کے اندر زرتاج گل صاحبہ ہیں، اس کے اندر اور بھی کافی سارے نام ہیں، 5-6 ٹوٹل 7 نام ہیں۔ اب خدا نہ خواستہ میں کلیئر بات کروں گا، اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ سینئر لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہی نہ چاہتے ہوں کہ باقی لوگ ملاقات کر سکیں، جیسے عامر ڈوگر کی ملاقات، جیسے زرتاج گل کی ملاقات، جیسے کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ تو کافی ساری چیزیں ہیں جو بڑی ہی شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہیں۔ دوسری طرف سے پاکستان تحریک انصاف کا جو یو کے میں جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں سجاد برقی صاحب، انہوں نے ملاقات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اور ان کی اہلیہ اور ان کی بہو کے ساتھ، اور ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی بہو نے جو ہے نا جی اس چیز کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ صدر بننے کے بعد عمران احمد خان نیازی کی جو رہائی ہے اس پر کوئی مؤثر کردار ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سجاد برقی نے بھی پاکستان جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کو صدر بنانے کے لیے یا ان کو ووٹ دلوانے کے لیے بھرپور حمایت کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں احتجاج کس لیول کا ہوتا ہے یا احتجاج کی کال کب تک آتی ہے، ابھی اس کا انتظار ہے۔ اور آج کی ملاقات بھی اسی وجہ سے نہیں کرائی گئی کہ کہیں نہ کہیں احتجاج کی کال نہ دے دی جائے خان صاحب کی طرف سے، اور وہ اگر کال آ گئی لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے دیکھنا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔